ایک اور اہم معاملے کی کرتے ہیں اور بات صنعت کی کرتے ہیں. اور لگاتار سن 2019 کے بعد جب سے یونین ٹیریٹری بنی ایک فاؤنڈیشن بیس رکھنے کی کوشش کی گئی کہ صنعت کا انقلاب جموں کشمیر کے اندر ہو, سرمایہ کاری یہاں پر ہو. اور تقریباً یہ سرمایہ کاری کا جو آغاز ہو گیا تھا, سرکاری ذرائع یا لیفٹنٹ گورنر کا جو دفتر ہے وہ پر امید ہے کہ آنے والے 2 سے 2.5 سالوں کے دوران آپ ٹیک آف ہوتے ہوئے بڑی چیزیں دیکھیں گے جس کے بعد راحت ملے گی. لیکن ایک طرف سے جو ذرائع بتا رہے ہیں ہمیں, لیفٹنٹ گورنر صاحب کا دفتر بتا رہا ہے, وہ ایک طرف سے, لیکن دوسری طرف سے صنعتی شعبے کو دوبارہ زندہ کرنے کی تمام کوششیں فی الحال ناکام ہی ثابت ہو رہی ہیں. جموں کشمیر میں 624 میں سے 230 صنعتی یونٹ غیر فعال بتائے گئے ہیں, یعنی وہ ایکٹیو ہے ہی نہیں. اور اراضی الاٹمنٹ میں یا دیگر معاملات میں جو یونٹ ہولڈرز ہیں وہ ابھی بھی کشمکش کے شکار ہیں. تو ایک طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے صورتحال کو بنائیں, لیکن جموں کشمیر میں نئی صنعتی یونٹوں کے قیام میں کامیابی حاصل کرنے میں ابھی تک ناکامی حاصل ہوئی ہے. اور 23 نئے انڈسٹریل زونز کے لیے اراضی حاصل, لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اراضی حاصل کی لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اور متعلقہ محکمہ اور جموں کشمیر میں جو دیگر چیزیں دیکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ فی الحال مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجئے گا زمینیں کہاں کہاں پر لی گئی تھی. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بیمنا کا علاقہ دکھے گا, 750 کنال کی زمین کی نشاندہی کی گئی ہے. چیوا سنبل 1200 کنال. پھر اسی طریقے سے لاسی پورہ والے میں زمین نکلی گئی. سیر جاگیر, تلیل سوپور, سیر جاگیر اور سوپور والے علاقے میں 428 کنال زمین جو ہے وہ ملی ہے. لیکن زمینیں نشاندہی کرنے کے بعد وہ جو سینٹرز کا قیام تھا اور دیگر چیزیں تھی وہ ہو نہیں پائی ہے. ابھی ٹیک آف ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. اس بھی صورتحال یہ ہے کہ جو امید تھی کہ سرمایہ کار یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کریں گے, اس پر بھی ایک بڑا دھچکا تب لگا ہے جب مرکز نے جو مراد صنعت کاروں کو دینے تھے اس والے معاملے پر اپنا پیچ پھنسا دیا, کیونکہ پرانی پالیسی کو کیری فارورڈ کرنا تھا وہ ہو نہیں پائی ہے. اور موجودہ حکومت شاید نئے طریقے سے پالیسی کو لائے گی, اس پر سب کی نظریں رہیں گی. لیکن فی الحال جو صنعتی انقلاب کا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے 2025 میں بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انتظامی امور چلانے والے دفتر یا لیفٹنٹ گورنر صاحب کا جو دفتر ہے وہ ضرور پر امید ہے کہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. عمران نائکو بھی ہمارے ساتھ جوائن کیے. عمران, 2-4 چیزیں ہیں کہ پرانی یونٹس کو ہم بچا نہیں سکے. سرکاری اعداد و شمار ہے 700 پلس جو منیمم سمال انڈسٹریز تھی جموں صوبے کے اندر وہ بند ہوئی پچھلے 4-5 برسوں میں, وہ فگرز بھی ہمارے پاس ہیں. دوسری طرف 624 میں سے 230 صنعتی یونٹس اس وقت انیکٹیو. وجوہات کیا ہیں؟ اور جو نئی یونٹس کھلنے تھے زمین الاٹمنٹ کی کیسز کلیئر نہ ہونا, اس کی بنیادی وجہ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ 2019 کے بعد جموں کشمیر سرکار نے یہاں جو انڈسٹری سیکٹر ہے اس کو فعال بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش کی. یاد ہوگا کہ 2020-21 میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جموں کشمیر کے لیے ایک 28,400 کروڑ روپے کا ایک پیکیج دیا گیا, اور اس کے تحت ایک تو ایگزسٹنگ انڈسٹری یونٹس کو فعال یا اس کو ڈیولپ کرنے کی بات کی گئی. دوسرا, ایک نئے جو انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کو جو ہے اور زیادہ فعال بنانے کی بات کی گئی, اسٹیبلش کرنے کی بات ہوئی. اور تیسرا یہ کہ جتنے بھی لوپ ہولز تھے, جو بھی پرابلمز ہیں اس انڈسٹری سیکٹر کے حوالے سے, اس انڈسٹری سیکٹر کو ان لوپ ہولز کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا, یہ اس اسکیم کا بنیادی مقصد ہے. اور ابھی بھی یہ ایگزسٹنگ ہے یہ اسکیم. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جو انڈسٹریلسٹس ہے وہ مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے تو 28,400 کروڑ روپے کا پیکیج تو رکھا ہے اس کے لیے, لیکن جو وہ امید رکھتے تھے, جو انڈسٹری سیکٹر کو مسائل ہیں, جو اس کے ایشوز ہیں, وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے. اور اس کی سب سے بڑی بات آپ کو ہمارے اوپن ٹاک پروگرام کا یاد ہوگا جس میں ہم نے آلموسٹ سبھی جو انڈسٹریلسٹس ہیں ان کو اس میں انوائٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنی بات سامنے رکھی تھی. اور بجٹ سیشن سے پہلے اور بجٹ سیشن کے بعد بھی انہوں نے سرکار سے بھی بات کی, اور یہ بھی ان کو انشور کیا گیا
کہ اس سیکٹر کو فعال کیا جائے گا, اس سیکٹر میں جو خامیاں ہیں وہ دور کی جائیں گی. لیکن اب یہ جو RTI کے ذریعے ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ 624 انڈسٹریل یونٹس میں سے تقریباً 230 سے زائد انڈسٹری یونٹس یا تو بند ہوئے ہیں, تو یا تو کسی نے وہ یا غیر فعال ہوئے ہیں یا کسی نے کس فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے بند کر دیے ہیں. تو اس میں دیر آر لاٹ آف ریزنس کے جس کی وجہ سے یا یہ جو انڈسٹری یونٹس جو ہے یہ بند ہوئے ہیں. اور یہاں جو لینڈ الاٹمنٹ کی بات ہوئی ہے کہ 2000 سے زیادہ کنال جو لینڈ الاٹ کی گئی انڈسٹری سیکٹر کے لیے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ بھی جو ایگزسٹنگ انڈسٹری یونٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی مسلسل اس بات پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ یونٹس ہیں فی الحال پہلے تو ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, پہلے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جو نیو انڈسٹری یونٹس ہیں ان کو آپ اوپن کریں, اسٹیبلش کریں, وہ تو دوسری بات ہے. لیکن ابھی بہت سارے ایشوز ہے سیکٹر کو لے کے جس کو سرکار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اب جو یہ RTI کے ذریعے سے انکشاف ہوا ہے کہ مور دین 230 جو انڈسٹری یونٹس غیر فعال ہوئے ہیں یا بند ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور ہر اسٹیٹ ہر ملک کی اکانومی کے لیے ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انڈسٹری کا. اور جیسے ہمارے جموں کشمیر کی اکانومی میں بھی اس کا تقریباً GDP میں ایک اہم حصہ ہے. تو انڈسٹری یونٹس کا بند ہونا, اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری یونٹس بند ہوئے یہ تو ایگزسٹنگ انڈسٹری یونٹس ہے, اور وہی جو ایگزسٹنگ یونٹس انڈسٹریل یونٹس ہے وہی تو اسٹیک ہولڈرز بات کر رہے ہیں, وہی تو وہ گوہر لگا رہے ہیں سرکار سے کہ اس کو کیسے فعال کیا جائے گا. اور 28,400 کروڑ روپے کا بجٹ رکھنا, اس کے بعد دوبارہ سے گورنمنٹ آف انڈیا کو تھرو لیفٹیننٹ گورنر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 28,400 کروڑ کو اب 75,000 کروڑ روپے تک جو ہے بڑھا دیا جائے. لیکن پیسہ بھی آتا ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کہیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا یا ہمارے دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کس طرح سے اپنی جو ورک اپنا ان کا ہے, جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ اسے کس طریقے سے بہتر طریقے سے کرتے ہیں. کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جہاں گورنمنٹ آف انڈیا سنسیئر ہے کہ جموں کشمیر میں انڈسٹری سیکٹر جو ہے یہ پروموٹ ہو, اور یہ بھی بات ہوئی 28,400 کروڑ روپے میں کہ نئے جو انڈسٹری یونٹس یہاں کھولے جائیں گے تو یہاں پہ تقریباً 10,000 کروڑ روپے کی سالانہ انویسٹمنٹ ہوگی. لیکن ابھی نہ تو کہیں سالانہ انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کہیں اس کا دوسرا اطلاق دکھ رہا ہے. بہت شکریہ عمران ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے. بڑا سوال ہے کہ صنعتی شعبے کو دوبارہ دوام اور مضبوطی بخشنے کا ایک خواب دیکھا گیا تھا, لیکن اطلاعات یہ ہے کہ دم توڑ رہی ہے صنعت, اور اس کو آکسیجن کے بہانے پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے, اس کو وینٹیلیٹر پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے, بلکہ اس کو اپنے بلبوتے پر چلانے کے لیے راہیں کھولنی پڑیں گی, اسی طریقے سے جس طریقے سے ان ہلی ایریاز کے اندر دنیا بھر کے اندر انڈسٹری کو چلایا جاتا ہے, جس طریقے سے وہاں پر 8% نارمز ہوتے ہیں. لیکن